نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 153۔ استصعدون، جب تم سب چڑھتے جا رہے تھے، یہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور سعادہ یسعدو، اس کا سعادہ یسعدو، اسعدہ یسعدو، 4 ورڈ کے ماضی پر بنتا ہے یہ اسعدہ یسعدو اور اسعد، یہ اور اس کا مسعد اور مسد فاعل مفعول بنتے ہیں، سعاد عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کے معنی فعل ماضی میں کر رہے ہیں کہ جب تم چڑھتے جا رہے تھے، یعنی اوپر کی طرف، یعنی آگے کی طرف چڑھتے جا رہے تھے، ولا اور نہیں، تلوونا تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، تلوونا یہ بنا ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام واو یا، لوا کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے فعل مضارع ہے، اور لوا جو ہے یہ ہے خم دینا، یعنی خم دینا یا مڑنا یا زبان کا موڑنا، پیچھے بھی زبان کا موڑنا آیا تھا، وہ اسی ورڈ سے آیا تھا، یا گردن کا مڑنا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف مڑ کر آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف مڑ کر آؤ، جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کہ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے، الا احدن کسی ایک کو بھی، و رسولا اور رسول، یعنی یہ سنگولر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، را کے اوپر زبر ہے تو، اور رسول، یدعوکم وہ بلا رہے تھے تمہیں، دعا یدعو یہ کیا ہے فعل مضارع ہے، یہ وہ بلا رہے تھے کم تمہیں، فی الاخری فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو اس نے دیا تمہیں، پہنچایا تمہیں، صوب سے بنائے، اصابہ یصیبو سے پہنچا دینا، اصابہ یصیبو اسب سے، سواد واو با سو پہنچنا، اور جو پہنچا تھا تمہیں، تمہیں غمن غم، بی غمن غم کے ساتھ، یعنی غم کے ساتھ، یعنی غم پر غم، یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا، لی کیلا تاکہ نہ، لی کیلا تاکہ نہ، تحزنو تم غم کرو، حزینہ یا حزنو سے، تاکہ نہ تم غم کرو، علا اوپر، ماں اس کے جو، فاتاکم فوت ہو گیا تم سے، فاتا چھن گیا، فوت ہو گیا تم سے، فاتا یفوتو فت سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا تم سے، ولا اور نہیں، اور نہ ما جو، اصابکم پہنچا تمہیں، واللہ اور اللہ، خبیرن خوب خبر والا ہے، بما خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ یہاں پر یعنی مسلمان جو ہیں، غم جو ان کو پہنچا تھا، اب دیکھیں مسلمانوں کو اتنا زیادہ غم پہنچا تھا، جنگ احد میں مسلمانوں سے بہت کچھ چھن گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ غم کی وجہ سے مسلمان چلتے چلے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی اتنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ان کو، تو وہی کہ تم چڑھتے چلے جا رہے تھے اور نہیں تم نے مڑ کر دیکھا کسی کو بھی، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، پھر اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، یعنی تم اتنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور تمہیں جو ہے رسول کی بات بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، اور تمہارے اتنا نقصان تمہیں ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ تم نے جو ہے رسول کی نافرمانی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا رہے تھے، بٹھا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت ہلنا، لیکن مال غنیمت کی محبت میں وہاں سے وہ لوگ اتر کر آ گئے کہ کہیں ہم سے مال غنیمت نہ چلا جائے، کہیں ہمارا حصہ نہ لگے اس میں، اس وجہ سے مال غنیمت لینے کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس وجہ سے انہیں غم پر غم پہنچا، اور کتنا غم انہیں پہنچا کہ انہیں 70 صحابہ شہید ہو گئے احد میں، مال غنیمت جو ہے وہ بھی چلا گیا، اور فتح یعنی جیتتے مسلمان جو ہے ان کو شکست ملی، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اڑ گئی، جو کہ اپنے آپ میں ایک غم تھا، ریومر اڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر جو زخمی ہوئے تھے ان کو اپنے زخمی ہونے کا اتنا زیادہ غم تھا، اور پھر جو دھاک مسلمانوں کی جنگ بدر میں بیٹھی تھی وہ دھاک بھی مسلمانوں سے چلی گئی، یعنی مسلمانوں کا رتبہ اور مسلمانوں کی دھاک کافروں کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ جنگ بدر میں اتنی زبردست جیت ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی، یعنی وہ عزت بھی مسلمانوں کی چلی گئی جو جنگ بدر میں کمائی تھی، یعنی اتنا نقصان ہوا اور اتنا غم ان کو تھا تاکہ نہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پہنچا، یعنی جو بھی تنگی آئی، جو بھی پریشانی آئی، تمہیں جو بھی غم پہنچا ہے، اب اس پر جو ہے پریشان نہ ہو، اب اس پر پچھتاوا نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے غم پہنچا تھا۔ اور پھر غم انسان کو کیوں آتے ہیں؟ پھر ہمیشہ دن جو ہے ایک جیسے نہیں رہتے، پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ہم جو ہے دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اتار چڑھاؤ دنوں میں آتے رہتے ہیں۔ پھر جب غم اس لیے آتے ہیں کہ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصان پر غم نہ کرے، اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو جائے اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو دنیا کا غم ہوتا ہے وہ کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے نقصان میں، دنیا میں جو چھن جائے، اس سے جو نقصان ہو جائے اس پر بندہ غم نہ کرے، بلکہ اپنی آخرت کی پرواہ کرے اور غم کا عادی ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں جس کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بہت آزمائشیں آتی ہیں، زیادہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں اسے کتنی بھی پریشانی آئے وہ پلٹتا نہیں ہے، پھر ہلتا نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کوئی آزمائش ہی نہیں پہنچے اور کوئی پریشانی نہ آئے اور پھر اچانک اللہ کے راستے میں نکلا اور آزمائش آنی شروع ہو گئی تو پھر وہ ایک دم پیچھے پلٹ جاتا ہے کہ جب سے اللہ کا کام کرنا شروع کرا ہے تو یہ آزمائش آ رہی ہے۔ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو پکا کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اتنا، اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں بندے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور پھر غم کے نقصان بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے وہ غم میں ڈوبا رہے، دنیا کے غم میں ڈوبا رہے، کیونکہ غم کے بھی بہت نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان فائدے مند کاموں سے رک جاتا ہے اگر غم آتے ہیں نا، اور انسان اس کے لیے عادی نہیں ہوتا، انسان اس کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ فائدے مند کاموں سے رک جاتا ہے اور انسان کے اندر اپنی نفس آ جاتی ہے، ایگو انسان کے اندر آ جاتی ہے اور نیکیوں کے موقع اس کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تاکہ انسان اپنے نفس کے حوالے نہ ہو، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال کر رکھنا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنی چاہیے اور غم نہ آئے اور انسان غم میں نہ پڑے، اس لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، جو آخر تک آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میں بے شک تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے اور غم سے۔ غم انسان کو پیچھے کر دیتے ہیں، غم انسان کو نیکیوں کے راستے سے روک دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو آزمایا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور پھر اس کے بدلے میں انہیں غم پہنچا، اتنا زیادہ غم پہنچا، پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے چلے گئے اور وہ نکھرتے چلے گئے، پھر کتنی بھی پریشانیاں آئیں پھر ان کو پرواہ نہیں ہوئی، پھر انہوں نے صرف اور صرف آخرت کی پرواہ کری، کیونکہ وہ اب دیکھیں شروعات ہے جنگ کی اور شروع میں ہی ہوئی تھی، جنگ بدر کے بعد پھر یہ والی جنگ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی تربیت بھی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو نکھارنا بھی تھا، اور وہ جو مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے یا جو بھی جتنے بھی مسلمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے تھے، ابھی ان کی تربیت ہوئی نہیں تھی پوری، تو نعوذ باللہ ان کے بارے میں غلط خیال کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پیچھے ہمیشہ شیطان سوار رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، تو لیکن وہ جو ہے آگے نکھرتے چلے گئے اور وہ اللہ کے راستے میں ان کے رتبے بڑے ہوتے چلے گئے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں کوئی غم پہنچے تو اس کی پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نیک کام کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ پھر دیکھیں آگے 154 آیت، ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعدی بعد غم کے، امنتن امن یعنی غم کے بعد امن، نعاسن امن کی ایک اونگ، نعاسن کہتے ہیں اونگ کو،
ایک اونگ، غم، پھر اس نے نازل کیا، انزلہ ینزلو فعل ماضی ہے، علیکم تم پر، من بعد الغمی غم کے بعد، امنتن امن، نعاسن ایک اونگ یعنی امن کی ایک اونگ، یغشا جو ڈھانپ رہی تھی، یغشا کہتے ہیں غشی طاری ہو جانا، ڈھانپ دینا، اوور کم ہونا، ٹھیک ہے نا، سلمبر، نعاسن اونگ یعنی سلمبر، یغشا۔ اب دیکھیں غشیہ اور یغشا، غشیہ فعل ماضی، یغشا فعل مضارع، اغشا فعل امر آتا ہے، غین شین یا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، ڈھانپ دینا، کور کر دینا، جو ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، و طائفتن اور ایک گروہ، قد در حقیقت، اہمتہم، و طائفتن اور ایک گروہ، قد در حقیقت، اہمتہم فکر میں ڈالا انہیں، فکر میں ڈالا یعنی ان کو پریشانی میں ڈال دیا، فکر میں ڈال دیا۔ تو یہ اہمہ یہ پورا ایک ورڈ ہے، الف زبر آ یہاں پر الگ سے نہیں ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے، اہمہ اس نے فکر میں ڈالا، ہا میم، میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اہمہ یہمو، اہمم، تو فکر میں ڈالا انہیں، یہ فعل ماضی ہے، انفسہم ان کی نفسوں نے، ان کی جانوں نے، یظنون وہ سب گمان کر رہے تھے، وہ سب سوچ رہے تھے، ظنّ یظن خیال کرنا، گمان کرنا، وہ سب گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الناحق کی ناحق، ظنّ گمان، غیرہ مطلب علاوہ سوائے، اور نا کے لیے بھی آتا ہے، اور حقی حق، ناحق یعنی غیر الحق کی ناحق، ظنّ گمان کرنا، یہ مصدر ہے، ظنّ گمان کرنا، ناحق گمان کرنا، جاہلیتا جاہلیتی جاہلیت کا یعنی جو جاہلیت کے زمانے کا تھا وہ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ پھر اس نے نازل کیا تم پر بعد غم کے امن، امن کی ایک اونگ، ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، اور ایک گروہ در حقیقت فکر میں ڈالا انہیں ان کی نفسوں نے، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، گمان کرنا، ناحق گمان کرنا، جاہلیت کا یعنی جاہلیت کے زمانے کا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مغلوب ہو گئے تھے یعنی جو ہار گئے تھے جنگ بدر میں اور ان شکست ہوئی تھی، صحابہ کرام جو تھے وہ صدمے میں تھے، مغلوب ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو بہت بڑا صدمہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دی، یعنی جب دشمن چلا گیا تو بہت سے صحابہ کرام پر اونگ طاری ہو گئی، اور وہ ایسی سکون کی اونگ تھی کہ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے اندر ایک سکون والی کیفیت تھی، کیونکہ اونگ سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی غم کی کیفیت میں انسان بہت رو لیتا ہے، یعنی انسان بہت روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد جب ایک انسان کو اونگ آ جاتی ہے تو وہ بہت سکینت والی ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ جو صحابہ کرام تھے جو بہت افسوس میں تھے، غم میں تھے، اپنی ہارنے کے شکست کے غم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر اونگ طاری کر دی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، یعنی دشمن کے جانے کے بعد یہ ہوا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی تھیں، ایسے وقت میں نیند اور اونگ کا آ جانا، جبکہ چاروں طرف سے پریشانی اور غم میں ہم گھرے ہوئے تھے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، خاص احسان تھا اور انعام تھا، ورنہ اس جنگ میں دیکھیں جو منافق تھے، منافقین بھی شامل تھے، اور وہ اس احسان سے محروم رہے، یعنی منافقین کو وہ اونگ نہیں آئی، اور وہ جو ہے اس احسان سے محروم رہے، اور جو ناحق خیال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الٹے سیدھے خیال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ منافقین کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں آگے، اور یہ جاہلیت کا گمان مطلب اللہ کے بارے میں الٹا سیدھا گمان، جاہلیت کا گمان، ناحق گمان، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، ورنہ جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرتے ہیں، ہاں غم تو ان کو پہنچتا ہے لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹا سیدھا گمان نہیں کرتے، اور وہ منافقین اس وقت کر رہے تھے۔ یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی، وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، کیا ہمارے لیے کوئی کچھ بھی ہے معاملے میں سے،
قل کہہ دیجئے ان الامر بے شک معاملہ کلہ سب کا سب للہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. جو منافقین یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے, یعنی ہمیں کوئی ڈیسیژن لینے کا کوئی اختیار حاصل ہے ہمیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ من ہی من میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر مقابلہ جو ہے وہ اندر رہ کر کرا جاتا, مدینہ کے اندر رہ کر کرا جاتا, ہماری بات مان لی جاتی, تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہمیں باہر آ کر مقابلہ کرا, اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو وہ اسی بات کی طرف ان کا اشارہ ہے. کیا ہمیں بھی ہمارے لیے بھی کوئی معاملے میں اختیار ہے؟ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جتنے بھی اختیار ہیں وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے, جتنی بھی پاور ہے, جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ پاور یا ہمارے لیے جو بھی اختیار ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ جو چاہے کرے. تو بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے. یخفونا وہ سب چھپا رہے تھے. یخفونا چھپانا, پہلے بھی آیا یہ والا ورڈ اخفا سے بنا ہے. اخفا یخفی اخفی, اور خا فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جیسے خفیہ ہوتا ہے, خفیہ کرنا یعنی چھپانا, ہائیڈ کرنا. تو وہ سب چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے دلوں میں, مالا جو نہیں یبدونا وہ ظاہر کر رہے تھے. اب ابدا یبدیو سے بنا ہے یہ ظاہر کرنا, سامنے لانا, اعلانیہ کرنا, دے ریویل. تو ابدا یبدی ابدی, تو با دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے لکا آپ کو. یقولونا وہ سب کہہ رہے تھے لو اگر کانا ہوتا لنا ہمارے لیے من الامری اس معاملے میں, من مطلب سے اور امری معاملے سے, یعنی اس معاملے میں شیئن کچھ بھی, ماں نہیں قتلنا ہم قتل کیے جاتے. قتلنا مجھول ہے یہ قتل یقتلو سے, اور قتلنا ماضی مجھول, نہیں ہم قتل کیے جاتے ہاں ہونا اس جگہ. یعنی منافقین کہہ رہے تھے یہ کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا, یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھوڑا سا بھی, اگر ہماری رائے پر عمل کیا جاتا تو یہ نوبت یہاں نہیں ہوتی, ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے. اگر جنگ جو ہے وہاں پر ہوتی, مدینہ کے اندر ہوتی, باہر نکل کر نہیں ہوتی, ہماری بات کو مان لیا جاتا اس وقت, تو یہاں پر ہم اتنے سارے لوگ قتل نہیں کیے جاتے. تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے منافق لوگ. تو پھر یہاں پر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے لو اگر کنتم ہوتے تم فی بیوتکم تمہارے گھروں میں, فی مطلب میں, بیوت بیت کی جمع بیوت گھر پلورل, اور کم تمہارے یعنی اپنے گھروں میں, لا برزا ضرور نکلتے. لا مطلب ضرور, یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے یہ لام تاکید. لا برزا ضرور نکلتے, اور یہ جو ہے فعل ماضی ہے. برزا یبرزو ابرز نکلنے کے لیے آتا ہے, تو ضرور نکلتے. الذین وہ لوگ جو کتبہ لکھ دیا گیا, کتبہ یکتبو, اور یہ کتبہ کیا ہے؟ مجھول ہے, پیش لگ گیا تو ماضی مجھول, لکھ دیا گیا علیہم ان پر, قتلو قتل ہونا, مصدر ہے یہ قتلو. جب بیچ میں جزم آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ماضی اور یہ مضارع نہیں ہے, اب یہ ایک مصدر ہے, ناؤن ہے. تو لکھ دیا جاتا ان پر قتل ہونا, الا طرف, مداجیہم مداجعیہم اپنے موت کی جگہ پر, اپنی موت کی جگہ پر. مداجیہم, دیکھیں مداجی, دعاد جیم عین, یہ بھی ایک ورڈ ہے, یعنی سونے کی جگہ. اس کا لفظی معنی کیا آتا ہے؟ سونے کی جگہ, موت ہونے کی جگہ یا سونے کی جگہ, یا اپنا اصل ٹھکانہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہمارے لیے, تو اصل جگہ. تو اپنے سونے کی جگہ یعنی موت کی جگہ. لیبتلیہ, اور تاکہ وہ آزما لے. وا مطلب اور, یہاں پر لی جو ہے وہ حرف جر والا لی نہیں ہے, یہاں پر لام تاکید والا لی ہے. اور تاکہ یبتلی وہ آزما لے, کون؟ یعنی آزمائش لے لے, ٹیسٹ لے لے. اللہ ماں جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے,
صدر کی جمع صدور، ولیمحصا اور تاکہ وہ چن لے، یہ بھی لام تاکید ہے، یہ حرف جر والا نہیں ہے، اور تاکہ وہ خاص کر لے، چن لے، محسا یمحسو آیا تھا یہ پہلے بھی، تاکہ وہ چن لے، ماں اس کو جو، فی خالص کر دے اسے جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور سینوں کے راز۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ منافقین نے پیچھے کیا کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا آج کے دن اسی جگہ پر لکھ دیا گیا تو وہ الگ سے نکل کر آتے، لیکن اپنے قتل ہونے کی جگہ پر پہنچ جاتے، کیونکہ جب موت آنی ہوتی ہے، جب موت کا وقت اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں تو انسان کی موت اسی وقت ہوتی ہے، اور انسان کی موت جس جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی جگہ انسان اپنے آپ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبب بناتے ہیں کہ وہ اپنے آپ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں بھی ہوتے تم اپنی موت کی جگہ پر پہنچ جاتے اور اپنے گھروں سے خود نکل کر آتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش لے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے کہ تم کتنے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو، کتنے کام آ سکتے ہو، کتنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹے رہ سکتے ہو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خالص کر لے، چن لے، الگ کر لے، منافقوں کو الگ کر لے، اور پتہ چل جائے کہ کس کے دلوں میں کیا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے۔ اس لیے یہ واقعات ہوا، یعنی جنگ احد سے بھی ہم نیگیٹو نہیں لینا چاہیے اس کو بھی، اس سے بھی سیکھنے والی اس میں سب سے بڑی بات کیا تھی کہ اس سے منافقین الگ ہو گئے تھے اور مسلمان الگ ہو گئے تھے، چھٹ گئے تھے، اور جن سے غلطیاں ہوئی تھی انہوں نے سچے دل سے توبہ کری تھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور وہ آگے بڑھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو آزمائش لینی تھی، اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نکھارنا تھا، ان کو تپانا تھا، پکانا تھا، اور ان کو سونا بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہیرا بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش اور یہ غم ان کے اوپر ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ دیکھیں اس آیت کو، تھوڑی لمبی آیت ہے یہ۔ ثم پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، سمپل لینگویج میں سن لیجئے اس کو، اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر اونگ نازل کی، ایک اونگ جو تم لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جو جاہلیت کے خیالات تھے، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل کا ہونا مقرر لکھا جا چکا ہے، مقدر میں جن کے لکھا جا چکا ہے، وہ خود باہر نکل کر اپنے آپ کو اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جاتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا پھر گئے، فعل ماضی ہے یہ، تولوا پھر جانا، پلٹ جانا، بیک ہو جانا، تولا یتولا، وہ لوگ جو پھر گئے، منکم تم میں سے، من مطلب سے اور کم تم میں سے، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، ٹکرائی، آمنے سامنے ہوئی، التقا کہتے ہیں آمنے سامنے ملنے کو، ٹکرانے کو، تو یہ التقا سے بنا ہے، یہ التقا یلتقی اور التقی، جس دن آمنے سامنے ہوئی تھی الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم پھسلایا تھا انہیں، استزلہ کہتے ہیں پھسلانے کو، سلپ ہو جانے کو، استزلہ یستزلو، استزلل یا استزلہ دونوں اس کے یہ ہوتے ہیں امر، تو یہاں پر استزلہ ماضی ہے، بے شک پھسلایا تھا ہم انہیں، الشیطان شیطان نے، بی بعدن بعض کے ساتھ،
یعنی کچھ عمل کے ساتھ، کچھ بعض اعمال کے ساتھ جو کسبو انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ اور در حقیقت عفا درگزر کیا، اللہ نے عنہم ان سے، بے شک اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم بخشنے والے بردبار ہیں. حلیم مطلب میچیور، بردبار. یعنی اسی جنگ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ یعنی جنگ سے پہلے کچھ ایسے قصور ہوئے ہوں گے جنہیں شیطان نے جو ہے ان کے حوصلے پست کر دیے. یعنی جب جنگ سے پہلے مسلمانوں کے بھی اور منافقین کے بھی شیطان ان کے راستے میں آ گیا، ان کے حوصلے پست کر دیے، انہوں نے جو ہے ان کو بہکانا شروع کر دیا. تو وہ کچھ گمان کرنے لگ گئے، جس طرح وہاں پر بھی پھسلایا تھا شیطان نے کہ اتر کر آ جاؤ درے پہ سے، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو جنگ بھی ختم ہو گئی. تو شیطان ان کو پھسلا رہا تھا، شیطان کی باتوں میں آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی احسان یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ غفور الحلیم بخشنے والے بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بخشنے والے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دلوں میں منافقت آ جائے، جس کے دلوں میں منافقت ہو تو نیکی کے موقع بھی چھین لیے جاتے ہیں، پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. جیسے منافقوں کے دل میں، ان کے دلوں میں نیکی کی توفیق بھی چھین گئی تھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف منافقوں کو صرف اپنی پرواہ تھی، صرف وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے اور کسی کے بارے میں وہ نہیں سوچتے تھے، ان کو صرف اپنی پرواہ تھی. تو جب ایسا آج ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کے موقع چھین لیتے ہیں. جب انسان کبھی سستی دکھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تب بھی نیکیوں کے موقع چھن جاتے ہیں اور وہ پھر پیچھے چلتا ہی چلا جاتا ہے. آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہیں تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح. کا لگ گیا یہاں پر، جب کاف شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا طرح. ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفرو کفر کیا، فعل ماضی. وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربو، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں. ضرب مارنے کو کہتے ہیں، ضرب یضرب مارنا، اور جب یہ زمین کے لیے آتا ہے تو یہ چلنے پھرنے کے لیے آتا ہے. آیت 156 چل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہیں تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفرو کفر کیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربو، وہ چلے پھرے. ضرب ہوتا ہے مارنا، ضربا یضربو یعنی مارنا. اور زمین میں سفر کرنے کے لیے بھی ضرب لفظ استعمال ہوتا ہے، مثال بیان کرنے کے لیے بھی یہی والا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو 2-3 معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او، یا، کانو، تھے وہ، غزن، لڑنے والے، غزن لڑنے والے، یا غازی، غازی بھی اسی سے آتا ہے، غازی بھی کہتے ہیں نا لڑنے والے کے لیے، تو فائٹنگ کرنے والے کے لیے. تو غزن ایک ورڈ ہے. لو، اگر، کانو، ہوتے وہ، عندنا، ہمارے پاس، ماں، نہیں، ماتو، وہ مرتے، نہیں وہ مرتے، فعل ماضی ہے، ماتا یموتو. وما، اور نہیں، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے، اور نہیں وہ قتل کیے جاتے، لیجعل، تاکہ وہ بنا دے. اب دیکھیں یہاں پر بھی لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور لام تاکید ہے، یہ جو ہے حرف جر والا نہیں ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فورس کے لیے آیا ہے یہ والا لام، تاکید کے لیے آیا ہے یہ والا لام؟ کیونکہ اس نے یجعلا کر دیا، یجعلو سے فعل مضارع کو یجعلا کر دیا، لام کے اوپر زبر آ گیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لام تاکید ہے، فورس ڈالا گیا اس میں، تاکہ وہ بنا دے. اللہ، ذالکا، اس کو، حسرتن، حسرت کیا کہتے ہیں؟ حسرت کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو، تمناؤں کو، یعنی ریگریٹ جو فیل کرتا ہے انسان، ریگریٹ فیل کرنے کو. حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں،
واللہ اور اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، احیا یحیی فعل مضارع وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ بما اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو جب وہ چلے پھرے زمین میں اور وہ تھے غزن غازی لڑنے والے، کا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس نہیں وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ اس کو حسرت ان کے دلوں میں۔ یعنی جتنے بھی کافر تھے، منافقین تھے، اور جب وہ سفر کر رہے تھے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تھے، جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے، یعنی جنگ کے لیے نہ نکلتے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہی قتل ہی نہ کیے جاتے، آج ہی ہمارے ساتھ ہوتے، آج ہی مرتے نہ، قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو شہداء ہیں، اور شہداء کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنوں ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کری تھی، جن منافقوں نے منافقت والی باتیں کری تھی کہ اگر یہ لڑنے نہیں جاتے، جنگ کرنے نہیں جاتے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، تو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، آج وہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، یعنی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو حسرت کا سبب بنا دے گا، اور قیامت کے دن میں دیکھیے حسرت ہوگی ہر انسان کے من میں، وہ یہ سوچے گا کاش میں نے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں نکلی ہوتی یا نکلا ہوتا، کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو ویسٹ نہ کیا ہوتا، سب کے پیچھے لگ کر، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، ان سب کے پیچھے لگ کر میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو ہر کسی کے من میں یہ حسرت ہوگی جس نے اپنی لائف کو ویسٹ کر دیا ہوگا، اپنی ٹائم کو ویسٹ کرا ہوگا۔ واللہ اور پھر تمام تر اختیار، زندگی اور موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ اور کبھی دیکھیں ایسے ہمیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے خیال نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہم عام زندگیوں میں بھی ہم کرتے ہیں کہ مان لیجئے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے یا مر جائے، تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کاش کہ وہ جو ہے آج باہر نکلا ہی نہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، تو آج وہ بچ جاتا۔ تو اس کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی ایسے جملوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں، یعنی انسان کے دل میں حسرت رہتی ہے اس بات کی کہ کاش اگر وہ نہ جاتا تو آج اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا آج اگر وہ باہر نہ نکلتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ تو اس بات کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب بنا دیتے ہیں، اور وہ خود ہی اپنی موت کی جگہ پر یا جس جگہ نقصان ہونا ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نکھارنا ہوتا ہے، اور آزمائش ہوتی ہے یہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے اور صبر مانگنا چاہیے۔ پھر دیکھیں وَلَئِن آیت 157، اور اگر تم قتل کیے جاتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قتل تم یہ کیا ہے؟ مجھول ہے، قتل یقتل سے، اور اگر تم قتل کیے جاتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او یا متم مر جاتے، فعل ماضی ماتا یموتو سے، متم مر جاتے تم، لمغفرتن ضرور ہی بخشش ہے، لام لگ گیا نا، لام تاکید والا لام، فورس والا لام، ضرور ہی مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمت اور اس کی رحمت، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ سب جمع کر رہے ہیں، جمع یجمعون اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکل جاتے، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے تو مغفرت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مغفرت ہے، بخشش ہے، رحمت ہے۔ یہ تو دنیا میں جو انسان جمع کر رہا ہے، دنیا میں اتنی چیزیں وہ جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ یعنی مان لیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ یہاں جو بھی اللہ کا کام کریں، جیسے آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں
پڑھنے کے بعد آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا سبب بنے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، انسان جس حال میں مرتا ہے، جس حال میں فوت ہوتا ہے، اسی حال میں وہ قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ اگر انسان جو ہے قرآن سیکھتا ہوا، اس کا انتقال ہوا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا قرآن پورا ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح جو حاجی حج میں تلبینہ پکارتے ہوئے جس کا انتقال ہوا ہوگا، تو وہ قیامت کے دن تلبینہ پکار کر ہی اٹھے گا۔ تلبیہ جو ہوتا ہے اس کو بھی، یعنی جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ اور مغفرت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ مغفرت کا سبب ہوتا ہے، بہت سارے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تلبیہ ہوتا ہے جو لا الہ، جو ہم ولئن، اور اگر متم، تم مر جاؤ، ماتا یموتو، اور اگر تم مر جاؤ، یا قتل تم قتل کر دیے جاؤ، لا الہ، لا ضرور ہی، الہ طرف، یہاں پر یہ لام جو ہے الگ نہیں ہے، یہ لا الہ سے جڑا ہوا ہے، ضرور طرف اللہ کے، یہ نیگیٹو والا لا نہیں ہے۔ الہ ہے نا، یہ لا الہ سے جڑا ہوا ہے، آپ الف کے نیچے حمزہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ الہ ہے۔ الہ مطلب طرف، حرف جر، پریپوزیشن۔ اللہ کی طرف تحشرون، تم سب اٹھائے جاؤ گے، تحشرون، اکٹھے کیے جانا، حشر سے بنائیے، حشر سے بنائے، حشر کہتے ہیں نا اکٹھا ہونے کو، اور میدان حشر بھی اسی سے بنا ہے، تو اللہ کی طرف تم ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ بھی فعل مضارع ہے، مجہول ہے، اور مجہول کی پہچان یہاں پر کیا ہے کہ تا کے اوپر پیش ہے اور آخر سے پہلے جو شین ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا ہے، مجہول۔ اور ضرور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی انسان چاہے اللہ کے راستے میں نکل کے جنگ کر کے مرے، یا انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے مرے، آخر کار انسان کو کہاں جانا ہے، جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر کھڑا ہونا ہے، انسان کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی انسان کو کھڑا ہونا ہے جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، تم کس حال میں بھی مرو، جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اکٹھے کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور پھر دیکھیں وہاں پر ہر کسی کو حسرت ہوگی۔ اب حسرت سے ریلیٹڈ یہاں پر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہنے کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطانی لفظ ہے، تو ہمیں کاش بھی نہیں کہنا چاہیے زیادہ، کاش میں یہ کر لیتی، کاش میں یہ کر لیتی، کاش کی نوبت آئے نا، اس لیے آپ ابھی سے جب بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا موقع دے دیں آپ فوراً نیکی کر ڈالیں، کیونکہ بعد میں کاش کی نوبت آنی نہیں چاہیے، اور پھر انسان کے ہاتھ سے جو ٹائم نکل جاتا ہے، جو چیز فوت ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز، پھر اس پر وہ حسرت، اس کو حسرت ہی ہوتی ہے اس پر، لیکن اس کو کاش کہنے سے منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، کوئی بھی کام کریں، تو آپ کے سامنے بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس آزمائشوں میں آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ کو ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خالص لوگ چاہیے، مخلص لوگ چاہیے، ثابت قدم رہنے والے لوگ چاہیے، اور جو سستی دکھائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر پیچھے ہی کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی سستی میں ہی رہتے ہیں، پھر جو بہانے بھی بناتا ہے نا، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں انسان، کہ جیسے مان لیں آپ قرآن کے لیے بھی لوگوں کو اکٹھا کریں، بلائیں، اس راستے میں لوگوں کو بلائیں، تو وہ طرح طرح کے بہانے اتنے سارے بنا دیتے ہیں کہ اب یہ مصروفیات ہیں، اب بچوں کی، اب گھر کی، اب اس کی، ہر طرح کی مصروفیات کا وہ بہانہ بنا دیتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان سے پھر نیکیوں کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ منافقت اگر آ جاتی ہے دل میں، تب بھی نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، اور موقع ہی چھن جاتے ہیں، پھر ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم نیکیاں کریں، کیونکہ ایسے بہت سارے ایکسپیرینس اور بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے، اور دیکھا بھی ہے میں نے خود بھی، کہ وہ زندگی بھر بہانہ بناتے رہ جاتے ہیں کہ اب یہ ٹائم نہیں ہے، اب بچوں کا یہ ہے، اب بچوں کا وہ ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم پھر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اور پھر چھوڑ کر کیا جاتے ہیں اپنے پیچھے، انسان جو اپنا اتنا گھر سنوارتا ہے، انسان اپنا گھر بناتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے پھر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اپنے بچے
وہ بھی قیامت کے دن نہیں کام آئیں گے جب تک کہ ان کی نیک اچھی تربیت نہ کی گئی ہو، جب تک کہ ان کو صدقہ جاریہ بنا کر تیار نہ کر دیا گیا ہو، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے کام صرف ہماری نیکیاں آئیں گی، اور صدقہ جاریہ جو ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اس لیے حسرت نہ ہو لائف میں آگے چل کر، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو لے لیں، اور ابھی سے اپنے آپ سے پرومس کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو جائے، شیطان میرے راستے میں کتنا بھی آئے، مجھے جو ہے آگے بڑھتے رہنا ہے، مجھے سستی نہیں دکھانی، چاہے میری طبیعت خراب ہو، چاہے کوئی بھی موقع میرے سامنے آئے، لیکن مجھے سستی نہیں دکھانی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔